السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک نئی سٹوری کی طرف۔ امرود کھاؤ گی؟ صبا نے ہنا اور مریم سے کہا۔ نہیں بھائی، اس وقت تو مغرب ہونے والی ہے، بہت ٹائم ہو گیا، ہمیں جلدی گھر پہنچنا ہے، چلو جلدی چلو۔ صبا، ہنا اور مریم کوچنگ سے واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ ان کے پیپرز ہونے والے تھے۔ ایگزامز کی تیاری کے سلسلے میں ان کو کافی ٹائم ہو گیا تھا گھر میں واپسی کے لیے۔ کوچنگ اور گھر کے درمیان ایک چھوٹا سا باغ بھی پڑتا تھا، اس میں مختلف قسم کے درخت لگے ہوئے تھے۔ آج کیونکہ دیر ہو گئی تھی اس لیے انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی۔ صبا نے کہا، تم لوگ یہیں رکو، میں جاتی ہوں اور چپکے سے امرود توڑ کر لاتی ہوں، کیونکہ باغ کا جو مالی تھا وہ پھل توڑنے سے منع کرتا تھا۔ صبا اندر باغ میں چلی گئی اور امرود توڑنے لگی۔ ہنا اور مریم اسے باہر سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی صبا نے 2-4 امرود ہی توڑے تھے کہ اچانک سے صبا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہنا اور مریم اس کے چیخوں کی آواز سن کر اس کی طرف بھاگیں۔ انہوں نے وہاں جا کے دیکھا تو صبا کا رنگ ایک دم زرد تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے درختوں کے جھنڈ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، تم کیوں چلا رہی تھی؟ اس نے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سامنے ایک عورت کھڑی ہے، وہ مجھے اپنی آنکھیں نکال کے دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری آنکھیں لے جاؤ۔ مریم نے کہا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہنا نے کہا، چلو مغرب ہو رہی ہے، گھر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹائمنگ چینج کر دی۔ اب وہ 3 بجے کوچنگ کے لیے جاتی تھیں۔ ایگزام شروع ہو چکے تھے، کل بائیولوجی کا پیپر تھا۔ صبا اس وقت بیٹھی چھت پر اپنی ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک کوسچن تھا جس کا آنسر اس کو کافی مشکل لگ رہا تھا۔ صبا کافی جھنجھلا گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے جھنجھلا کر کہا، کیا مصیبت ہے، مجھے یاد کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہوا بی بی جی، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ ایک عجیب آواز آئی تو صبا نے ٹہل کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آواز باختہ تھی۔ خوف نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر صبا نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو وائٹ کپڑوں میں ملبوس ایک عورت، جس کے سفید بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے، وہ عورت صبا کی طرف بڑھنے لگی۔ صبا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ مگر بدستور وہ عورت خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ آپ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہیں؟ آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ عورت اپنے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اس عورت کا چہرہ دیکھتے ہی صبا کی بے اختیار چیخ منہ سے نکل گئی۔ اس عورت کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھیں اس قدر سرخ تھیں جیسے جسم کا سارا خون آنکھوں میں اتر آیا ہو۔ آپ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہیں بی بی جی؟ میں نے تو ساری عمر آپ کی خدمت کی ہے، یہ میری طرف سے تحفہ لیں آپ۔ عورت نے اپنی آنکھیں نکال کر صبا کی طرف بڑھا دیں۔ صبا اس کی ہتھیلی پر اس کی آنکھیں دیکھ کر بری طرح سے لرز گئی، اس کے جسم پر کپکپی سوار ہو گئی۔ پھر چشم زدن میں صبا وہاں سے بھاگنے لگی تو عورت صبا کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز سے بولی، بی بی جی کیوں بھاگ رہی ہو؟ واپس تو میرے پاس ہی آؤ گی۔ عورت یہ کہتے ہوئے بلند آواز میں کہکہا لگایا۔ صبا بری طرح چیختی ہوئی نیچے آئی۔ اس کی امی نے کہا، کیا بات ہے، اس بری طرح سے چیختی ہوئی نیچے کیوں آئی ہو، کیا ہوا ہے؟ چھت پر ایک عورت ہے جو مجھے مارنا چاہتی ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے۔ صبا کی آواز سن کے اس کے ابو بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے صبا کی حالت دیکھ کر کہا کہ میں ایک بابا کو جانتا ہوں، صبح ہم اس کو وہاں لے کر چلیں گے۔ دوسرے دن وہ لوگ بابا کے آستانے پر موجود تھے۔ تھوڑے انتظار کے بعد بابا نے ان کو اندر اپنے کمرے میں بلایا۔
کمرے کے اندر جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں اور سرخ رخت موجود تھے۔ ہرا چوغا زیب تن کیے وہ بابا آگ کے سامنے بیٹھے کچھ منتر پڑھ رہے تھے۔ بابا آگ میں کچھ ڈالتے ہوئے بولے، جیسے وہ آگ میں سفوف ڈالتے تو آگ مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ بابا غور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، گھبراؤ نہیں، غلطی اپنوں کی ہے، ویسے عورت اپنی جگہ بے قصور ہے۔ کھرا اور کھوٹا میرے سامنے یوں عیاں ہو گیا ہے اور میں نے اس عورت کو اپنے عمل سے قید کر دیا ہے، ویسے وہ اپنی خونی آپ بیتی سے تم لوگوں کو آگاہ کرے گی۔ پر بابا جی، ابھی تو ہم نے آپ کو اپنا مسئلہ سنایا نہیں تھا، آپ کو سب کیسے پتہ چلا؟ صبا کی امی کی بات سن کر بابا جی مسکرائے اور بولے، جو بھی میرے آستانے پر آتا ہے اس کے سارے مسائل میرے سامنے آ جاتے ہیں اور میں ان کے دل میں پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہوں۔ تم لوگ آرام سے بیٹھو اور پھر کچھ بھی نظر آئے اسے تحمل سے دیکھنا، جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی اور وہ عورت صبا کو کیوں تنگ کر رہی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کسی قسم کا ڈر خوف محسوس نہ کرنا۔ اچھا، اب میں اپنا عمل شروع کرتا ہوں، تم لوگ خاموشی سے بیٹھے رہو۔ اور پھر بابا جی نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک آستانے کے کونے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم بابا جی، میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے بلایا، کیا حکم ہے؟ عورت کی آواز سن کر بابا جی بولے، تم اپنے اصلی روپ میں آؤ تاکہ پتہ چلے تم کون ہو اور صبا کو کیوں تنگ کر رہی ہو۔ ان کو اپنی حقیقت بتاؤ اور ساری کہانی سناؤ۔ بابا جی کی بات سن کر عورت نے اپنی حقیقت بتانا شروع کی اور بتایا کہ میں ان کی پرانی ملازمہ ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب صبا کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ یہ تکلیف اتنی بڑی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے گا تو یہ تکلیف جو ہے کینسر میں تبدیل ہو جائے گی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ جلد سے جلد آنکھوں کا انتظام کرنا پڑے گا ورنہ ان کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی۔ صبا کے بابا بہت پریشان تھے، کہیں سے آنکھوں کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن میری بیٹی زینت غائب ہو گئی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ زینت کو ڈھونڈنے میں صبا کے بابا بھی بہت پریشان تھے، وہ بھی اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کر رہے تھے۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن صاحب جی کے کچھ دوست ان سے ملنے کے لیے آئے۔ میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چائے لے کر میں واپس آئی تو یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے میری زینت کی آنکھیں نکال کر صبا کے لگا دی ہیں اور میری زینت کو مار کر تہہ خانے میں پھینک دیا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں نے رونا شروع کر دیا اور میں چیختی ہوئی اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لوگ ڈر گئے تھے، انہوں نے ڈر کر میرا گلا گھونٹا اور مجھے بھی تہہ خانے میں پھینک دیا۔ عورت کی بات سن کر بابا جی نے کہا، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، میں انہیں سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ بابا نے کہا، تو ٹھیک ہے، اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ تم اس بچی کو چھوڑ دو، ہم اس کے باپ کو سزا دلوائیں گے۔ اس کے بعد وہ عورت راضی ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور اس کے باپ کو سزا ہو گئی۔